الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وقال يا معشر قريش إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء الناس من آدم وآدم من تراب يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین، محترم حضرات، فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور بہت ہی تواضع و انکساری کے ساتھ داخل ہوئے۔ یہ پہلی بار دنیا نے دیکھا کہ کوئی فاتح اس طرح سے داخل ہو رہا ہے مفتوحہ شہر میں، ورنہ ابھی تک دنیا یہ دیکھتی رہی کہ جب کوئی کسی شہر کو فتح کرتا ہے تو اس شہر میں خونریزی اور ظلم و زیادتی کا بازار گرم کر دیتا ہے۔ تکبر رعونت کے ساتھ فاتح اس شہر میں داخل ہوتا ہے، لیکن دنیا پہلی بار یہ منظر دیکھ رہی تھی کہ خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں جہاں آپ کو، آپ کے ساتھیوں کو ہر طرح ستایا گیا تھا اور نکلنے پر مجبور کیا گیا تھا، فتح کرنے کے بعد فاتح کی حیثیت سے 10,000 مسلح سپاہیوں کے ساتھ جب داخل ہو رہے ہیں تو پوری تواضع اور انکساری کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں۔ تکبر، بڑکپن، رعونت اور غرور کا کہیں تک کوئی پتہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں پہنچے تو عثمان بن طلحہ سے چابی منگوائی۔ یہ وہی عثمان ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر رہے تھے تو کہا تھا کہ عثمان کعبہ کی چابی دے دو، میں نماز پڑھ لوں، تو انہوں نے کہا تھا یہ نہیں ہو سکتا، آپ کو کعبہ میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، آپ کو ہم چابی نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان سے کہا تھا کہ عثمان میری جگہ پر تم ہو اور تمہاری جگہ پر میں رہوں، تم چابی مانگو اور میں چابی نہ دوں، کیسا لگے گا؟ انہوں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی نے اس میں اشارہ فرمایا کہ ایسا ہوگا کہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور تم سامنے کھڑے ہوگے، جس طرح سے آج میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں اور تم مجھے چابی نہیں دے رہے ہو۔ یتیم، بے سہارا وہ سمجھ رہے تھے۔ اللہ کے نبی ہجرت چلے گئے، ہجرت کر گئے، چابی انہوں نے نہیں دیا تھا۔ آج چابی عثمان ہی کے پاس ہے۔ اللہ کے نبی نے چابی منگوایا، وہ ڈرے سہمے لا کر کے چابی پیش کرتے ہیں۔ چابی سے کعبہ کو کھولنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر پہنچتے ہیں اور جتنے مشرکانہ نقش و نگار تھے ان تمام چیزوں کو صاف کر دیا اور توڑ دیا۔ اس کے بعد باہر نکل کر کے آئے۔ اب جب صحن کعبہ میں آئے، خانہ کعبہ کی چابی کے لیے بہت سے امیدوار کھڑے ہو گئے، جس میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ کعبہ کی چابی مجھے مل جائے، لیکن خانہ کعبہ سے باہر آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ کو بلایا اور چابی انہی کے حوالے کی اور یہ کہا کہ یہ چابی ہمیشہ تمہارے خاندان میں رہے گی، کوئی بھی تم سے یہ چابی چھین نہیں سکتا، چھیننے والا لینے والا ظالم ہوگا۔ حضرت عثمان نے جب دیکھا کہ میں نے تو چابی نہیں دی تھی ہجرت کے موقع پر، لیکن آج جب یہ فاتح بن کر کے آئے ہیں
اور اسی پوزیشن میں ہے جس پوزیشن میں اس وقت ہجرت کے موقع پر میں تھا، تو ان کا معاملہ میرے ساتھ بہت ہی زیادہ کریمانہ ہے۔ آپ کے اخلاق اور انتقام نہ لینے کا یہ عمل ان کو پسند آیا اور انہوں نے کلمہ شہادت پڑھی، اسلام قبول کیا۔ دوسری طرف صحن کعبہ میں یہ سب وہاں کھڑے تھے جنہوں نے رسول اللہ کو ستایا تھا، آپ کے صحابہ کو ستایا تھا اور وطن چھوڑنے پر مجبور کیا تھا۔ آپ نے سب کے سامنے خطاب فرمایا۔ وہ خطاب اور وہ خطبہ و تقریر یہ تھی: یا معشر قریش، اے قریش کے لوگو، ان اللہ قد اذهب عنکم نخوۃ الجاہلیہ، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ تم سے جاہلیت، دور جاہلیت کی نخوت اور غرور کو، ناسمجھی نادانی کو، تکبر کو، بری عادتوں کو ختم کر دیا۔ وہ لے گیا وہ نخوت و تکبر و اکڑفوں، وتعظمها بالآباء، اور اس جاہلیت کو باپ دادا کے ذریعے سے بڑے فخر کے ساتھ بیان کرنا۔ میرے باپ یہ تھے، میں فلاں کا اولاد ہوں، میں فلاں کا بیٹا ہوں، میں بادشاہ کا بیٹا ہوں، میں سردار کا بیٹا ہوں، میں کسی مسند نشی کا بیٹا ہوں۔ اس طرح بیان کر کے جو تکبر کیا کرتے تھے، بڑپن بیان کیا کرتے تھے، اللہ نے ان چیزوں کو ختم کر دیا۔ اب خاندان کی بنیاد پر، باپ دادا کی بنیاد پر تکبر اور بڑپن تم نہیں بیان کر سکتے ہو۔ الناس من آدم، تمام لوگ، تمام انسان آدم سے پیدا ہوئے، وآدم من تراب، اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے تھے۔ تو جو مٹی سے پیدا ہو اس کو تکبر نہیں کرنا چاہیے، تکبر سے بچنا چاہیے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو، یقیناً ہم نے، یہ قرآن کی آیت ہے، یہ تلاوت فرمائی، یقیناً ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور تمہارے الگ الگ قبیلے اور الگ الگ خاندان بنائے، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یقیناً تم میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا پرہیزگار ہے۔ یہ پرہیزگار کسی سردار کا بیٹا ہے تو اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ یہ پرہیزگار کسی مزدور کا بیٹا ہے، کسی خاک نشی کا بیٹا ہے، کسی مٹی کھودنے والے کا بیٹا ہے، اگر وہ متقی پرہیزگار ہے تو یہ اللہ کو پسندیدہ ہے اس سردار اور سردار کے بیٹے سے، اس پیر مرشد عالم کے بیٹے سے جو پرہیزگار نہیں ہے۔ یہ فیصلہ سنا دیا کہ انسانوں میں کوئی انسان دوسرے انسان سے خاندان کی بنیاد پر افضل نہیں ہو سکتا، علاقے کی بنیاد پر افضل نہیں ہو سکتا، رنگ کی بنیاد پر افضل نہیں ہو سکتا، زبان کی بنیاد پر افضل نہیں ہو سکتا۔ افضل وہی انسان ہوگا اللہ کے نزدیک جس کے دل میں اللہ کا خوف زیادہ ہوگا، جس کی زندگی پاکیزہ ہوگی، تقوی طہارت سے جس کی زندگی عبارت ہوگی، وہ انسان اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہوگا۔ اگر کوئی کتنے اچھے خاندان کا ہے، کتنے بڑے گھرانے کا ہے، رنگ کتنی اچھی، زبان کتنی اچھی اس کی، لیکن اس کے اندر تقوی نہیں ہے، پرہیزگاری نہیں ہے، تو اللہ کے نزدیک وہ معزز نہیں ہے، وہ مکرم نہیں ہے۔ گر بغاوت پہ ہو آمادہ تو ڈوبے نوح کا بیٹا، یہاں نام و نسب کی برتری سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ اعلان قرآن نے سنا دیا تمام اہل قریش کے سامنے، اور قیامت تک یہ چیز پڑھی جائے گی کہ عزت کی بنیاد کیا ہے؟ تقوی، نیکی، پرہیزگاری۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہم فلاں عالم پیر و مرشد کے لڑکے ہیں، ہم فلاں بادشاہ نواب کے بیٹے ہیں، ہم فلاں حاکم کے بیٹے ہیں، اس لیے اچھے ہیں، وہ تو مزدور کا بیٹا ہے، وہ غریب کا بیٹا ہے، اس لیے وہ ہم سے افضل نہیں ہو سکتا۔
مطلب کہہ نہیں سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے یہ۔ اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ کسی مزدور کا بیٹا ہم سے حقیر ہے، ہم مولانا کے بیٹے ہیں، ہم حاکم کے بیٹے ہیں، ہم افضل ہیں، تو یہ قرآن کی اس آیت کے خلاف ہم عمل کرتے ہیں۔ ہمارے اندر کفر بیٹھا ہوا ہے اور جاہلیت بیٹھی ہوئی ہے، اسلام کے خلاف سوچ اور آستھا بیٹھی ہوئی ہے۔ اسلام اس بت کو، اس سوچ کو، اس فکر کو، اس تصور کو توڑتا ہے کہ خاندان کی بنیاد پر کوئی افضل نہیں ہو سکتا ہے، رنگ اور نسل علاقے کی بنیاد پر کوئی افضل نہیں ہو سکتا ہے۔ کعبہ میں فتح مکہ کے دن اللہ کے نبی نے یہ اعلان فرمایا، اللہ کا یہ پیغام تمام انسانوں کو سنایا۔ جن لوگوں نے آپ کو پیغام کو مانا وہ مسلمان کہتے ہیں۔ اگر ہم خاندان کی بنیاد پر کسی کو حقیر سمجھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، اللہ کے اس اعلان کو نہیں مانتے ہیں۔ سوچیں، اسی سوچ کی بنیاد پر، اسی حکم کی بنیاد پر اسلام آگے بڑھا۔ ایکویلٹی، تمام انسانوں کو برابری یہ آیت دیتی ہے۔ جب تک ہم سب کو برابری دیتے رہے، اسلام تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا رہا۔ ہم کسی انسان کو حقیر نہیں سمجھتے، اسلام آگے بڑھتا رہا۔ کسی ذات برادری کو گھٹیا نہیں سمجھتے، اسلام آگے بڑھتا رہا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جب ہندوستان تشریف لائے تو ایسی قومیں یہاں تھیں جن کو کپڑا پہننے کا حق اور ادھیکار نہیں تھا، تازہ کھانا کھانے کا حق نہیں تھا، جن کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ انسان اگر کسی زمین سے چلے جائیں تو زمین ناپاک ہو جائے گی، اس لیے اپنے پیچھے جھاڑو باندھ کر کے چلیں تاکہ زمین جو ناپاک ہوئی ہے وہ جھاڑو اس ناپاک زمین کو پاک کرتی ہوئی چلی جائے۔ زمین پر ان کو تھوکنے کا حق نہیں تھا، ان کے تھوک کو ناپاک کہا جاتا تھا۔ گلے میں ہانڈی باندھ کر کے چلا کرتے تھے تاکہ وہ تھوکیں تو زمین میں تھوکیں، ہانڈی میں تھوکیں، وہ ہانڈی جا کر کے اپنے گندے مقام پر پھینک دیں۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور ان انسانوں کو جن کو جانور سے بدتر زندگی جینے پر مجبور کیا گیا تھا، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھانے لگے۔ وہ کھانا کھاتے تھے، ان کے پیٹ میں کھانا جاتا تھا، اسی کے ساتھ ان کے سینے میں ایمان اور اسلام جاتا تھا۔ اس وقت کتنے پرتاڑت، کتنے شوشت تھے، یہ تصور نہیں کر سکتے ہمارا۔ اسلام آگے بڑھتا رہا، کئی لاکھ لوگوں نے اسلام قبول کیا ان کے ہاتھ پر، اس بنیاد پر کہ تمام انسان ایک ماں باپ کے اولاد ہیں، کوئی انسان حقیر نہیں ہے۔ کھانا کھاتے تھے بیٹھ کر کے۔ اگر ہم کسی خاندان کو حقیر سمجھتے ہیں، اپنے کو خاندان کی بنیاد پر افضل سمجھتے ہیں، تو اس آیت کے خلاف عمل ہے۔ اسی دن ظہر کا وقت ہو گیا، حضرت بلال رنگ سے کالے، قریشی نہیں تھے، عربی نہیں تھے، زبان الگ تھی، خاندان الگ، علاقہ الگ، ایمان اتقاکم، جو زیادہ متقی ہوگا اللہ کو وہ زیادہ پسندیدہ۔ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر کے اذان کہتے ہیں۔ اب یہ سردار، رسی جل گئی لیکن اینٹھن باقی ہے، وہ کہنے لگے یہ دن دیکھنے سے پہلے میں مر گیا ہوتا کہ ایک غلام، ایک کالا اور حبشی، ایک باہر کا انسان، دوسرے علاقے کا بندہ، ہمارا غلام جو مکہ کے گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا، آج یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے فاتح بن چکے ہیں، اتنی بڑی فتح ان کو مل گئی ہے، لیکن اس انسان کو کعبہ کے چھت پہ چڑھا دیا۔ کاش کہ یہ دن دیکھنے سے پہلے مر گیا ہوتا۔ یہ کن لوگوں نے کہا؟ جنہوں نے اسلام نہیں قبول کیا، وہ ایسی باتیں کہتے ہیں کہ خاندان کی بنیاد پر کسی کو عزت ملے گی۔ کوئی غریب خاندان کا ہے، کمزور خاندان کا ہے، تو اس کو یہ ریسپیکٹڈ سیٹ نہیں ملے گی۔ اللہ کے نبی نے عمل کر کے دکھلا دیا، ساری چیزوں کو توڑ دیا۔ یہ برائی ہم لوگوں کے اندر بہت کم ہے۔ ایک صاحب نے مجھ سے کہا جو کمزور قوموں سے تعلق رکھتے ہیں کہ اسلام میں بھی تو مسلمان بٹے ہوئے ہیں ذات برادری میں۔ ہم نے ان سے کہا دیکھو، کسی محلے میں 500 خاندان کے مسلمان رہتے ہیں، آپ جا کے دیکھو گے وہ 500 خاندان کے لوگ دن میں 5 مرتبہ ایک ساتھ مسجد میں حاضر ہوتے ہیں، ایک ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ خاندان کی بنیاد پر کسی کو آگے پیچھے نہیں کیا جاتا۔ اور تمہارے یہاں اگر 5 برادری رہتی ہو
یہ آزادی کے بعد کے حالات دوسرے ہیں، بات لمبی ہو جائے۔ اسلام کے آنے کے بعد حالات تبدیل ہوئے۔ تمہارے یہاں 5 برادری رہتی ہو، 5000 سال سے ایک ساتھ میں رہتی ہو، ایک ساتھ کھانے پینے کی تم مثال نہیں پیش کر سکتے ہو۔ مسلمان 5 مرتبہ اکٹھا ہوتے ہیں۔ دنیا کی سب سے زیادہ یونائٹڈ اور متحدہ اگر کوئی قوم ہے تو مسلمان ہے، 5 مرتبہ اکٹھا ہوتی ہے۔ اور جو تھوڑے موڑے اختلافات ہوتے ہیں، گھوڑے میں اختلاف ہوتے ہیں لیکن جو گدھے ہوتے ہیں ان میں اختلاف نہیں ہوتا، بکریوں میں اختلاف ہوتے ہیں لیکن بھیڑوں میں اختلاف نہیں ہوتا۔ تو عقل کی بنیاد پر تھوڑے موڑے اختلاف یہ عقل مند ہونے کی دلیل ہے۔ ہم نے ان سے ایسا کہہ دیا سمجھانے کے لیے، لیکن ہم اور آپ دیکھیں کہ ہمارے اندر اختلاف ہے کہ نہیں ہے، خاندانی اختلاف ہے کہ نہیں ہے، اور یہ چیز بھی ختم ہو سکتی ہے ہماری۔ لیکن ایک برائی ہمارے اندر آ گئی، کیا کہ خاندان میں شادی کریں گے، اس وجہ سے مسلمان بٹے ہوئے ہیں خاندانوں میں، یہ برائی آ گئی۔ یہ خاندان میں شادی کی جو بندھن ہے، بغل میں دوسری برادری کا مسلمان، اس کی بیٹی، اس کا بیٹا، ہمارے یہاں بیٹی، ہمارا بیٹا، اس کے یہاں شادی نہیں کریں گے، اپنے خاندان کا ڈھونڈتے رہیں گے۔ اب خاندان میں ڈھونڈ کے شادی کیا اس نے خاندان میں ڈھونڈ کے شادی کیا، اس کی ایک پارٹی بن گئی، اس کی ایک پارٹی بن گئی۔ اسلام میں یہ چیز نہیں ہے۔ خاندان میں شادی کے لیے جو فقہ میں بیان ہوا وہ یہ ہے کہ برابری ہو جائے۔ اگر کوئی لڑکی گیس پہ کھانا بناتی ہے، اس کے یہاں جدید طرز کا چولہا موجود ہے، اے سی ہے، کولر ہے، فریج ہے، واشنگ مشین ہے، وہ کہیں گوبر سے جو کھانا بنتا ہے، اوپلا جلا کے کھانا بنتا ہے، وہاں چلی جائے، شادی ہو جائے تو گزر بسر نہیں ہوگا، وہ لڑکی بھی پریشان رہے گی، اس کا شوہر بھی پریشان رہے گا، وقت پہ کھانا تیار نہیں ہوگا۔ تو یہ کہا گیا کہ بھی برابری ہو، اس طرح سے گزر بسر ہو سکے، برابری، وہ اونچ نیچ کے لیے نہیں کہا گیا۔ لیکن ہم نے خاندان پکڑ کے رکھ لیا۔ حضرت زید غلام ہیں، خریدے ہوئے ہیں، ان کی شادی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن حضرت زینب سے ہوئی۔ کتنے بڑے گھرانے میں شادی ہو گئی، غلام ہیں وہ، اور اللہ کے نبی کے گھر میں شادی ہو رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر 4 قریشی عورتوں سے حضرت زید کی شادی ہوئی۔ کسی صحابی نے نہیں کہا کہ یہ غلام، باہر کا رہنے والا، دوسری زبان بولنے والا، اتنے معزز گھر میں شادی ہو رہی ہے۔ یہ قرآن میں اعلان ہے، نصوص موجود ہیں کراس کاسٹ میرج کی، اس طرح سے قوم امت بنتی ہے۔ حضرت بلال یہ غلام ہیں، ان کی شادی عبد الرحمن بن عوف کی بہن حضرت حالہ سے ہوئی، غلام ہیں۔ بے شمار اس طرح غلام اونچے خاندانوں میں شادی ہوئی، ادھر کی شادی ادھر کمزور گھرانوں میں ہوئی۔ تو اس طرح امت بنتی، امت جڑتی۔ ہمارے درمیان جو اختلافات ہیں یہ خاندان میں شادی کی بنیاد پر ہیں، اور یہ جو اونچ نیچ ہم سمجھتے ہیں اسی بنیاد پر سمجھتے ہیں۔ سب جگہ شادی کرنے لگے، سب بھائی بھائی بن جائیں۔ کہ تمام انسانوں کو ایک ماں باپ کی اولاد ذات کی بنیاد پر، خاندان کی بنیاد پر کوئی حقیر نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے اس دن اعلان کیا، صحابہ نے دل و جان کے ساتھ اس کو قبول کیا، لیکن جنہوں نے ایمان نہیں قبول کیا وہ حضرت بلال کی اذان پر اعتراض کرنے لگے کہ یہ مسند، یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ اعجاز، یہ سمان ایک غلام کو دے رہا ہے، ایسا وہ کہنے لگے۔ تو ہمیں یہ سوچ تبدیل کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے جو پہلا خطبہ دیا تھا وہ میں نے بیان کیا۔ اس لیے ہمیں خاندان اور نسل کی بنیاد پر کسی کو حقیر، کسی کو ذلیل نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ ایمان اور اسلام کے منافی ہے اگر کسی کو خاندان کی بنیاد پر ذلیل اور حقیر سمجھتے ہیں، بلکہ تمام انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہیں۔ ان تمام انسانوں میں افضل وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، متقی و پرہیزگار ہو۔